لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد و آل محمد. ماہ محرم کی 7ویں تاریخ اور اس عشرہ مجالس کی میری پہلی مجلس ہے کہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو 8 محرم اور 9 محرم بھی آپ کے خدمت میں رہوں گا، اللہ نے اگر چاہا تو. جن حدیثوں کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے، عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، نہایت مشہور اور معروف روایات ہیں، جس میں حضرت نے فرمایا: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دیکھیے، بہت سی روایتیں وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں ہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہیں، یا سنی کتابوں میں ہیں، شیعہ کتابوں میں نہیں ہیں. کچھ روایتیں وہ ہیں جو مشترک ہیں، یعنی شیعوں کے ہاں بھی مل جائیں گی آپ کو اور برادران اہل سنت کے ہاں بھی مل جائیں گی. من جملہ ان حدیثوں کے کہ جو دونوں جگہ پائی جاتی ہیں، ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، البتہ ذرا سا فرق ہے، کہیں پر الف لام ہے اور کہیں کسی کتاب میں الف لام نہیں ہے، اور اس سے کوئی اتنا فرق بھی نہیں پڑتا. ارشاد ہوا حضرت کا کہ حسین منی و انا من حسین، یا حسین منی و انا من الحسین. اتنا حصہ مشہور بھی ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ اس کے ترجمے کی بھی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. لیکن اصل جملہ جو ہے وہ اس کے بعد کا ہے، اور وہ قابل غور ہے: احب اللہ من احب حسینہ. اس فقرے میں بھی ہمارے بزرگوں میں یہ بحث ہے کہ آیا یہ جو بات کا فقرہ ہے، حسین منی و انا من الحسین کے بعد احب اللہ من احب حسینہ، یہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے؟ فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ کہ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوگا کہ اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ اور ہوگا، گویا رسول اللہ خبر دے رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جملہ خبریہ نہ ہو بلکہ جملہ انشائیہ ہو. تو اگر جملہ انشائیہ ہے تو انشاء ایجاد کے معنی میں ہے، تو پیغمبر خبر نہیں دے رہے ہیں. پھر انشاء کہاں ہوتا ہے؟ من جملہ اس کے کہ اگر جو ہے وہ جملہ دعا کا ہو تو وہ بھی جملہ انشائیہ ہے. تو اس کو اگر ہم جملہ انشائیہ مانتے ہیں تو یہ اسی وقت جو ہے جملہ انشائیہ ہوگا جب دعا کے معنی میں ہوگا. اور اگر اس کو ہم دعا کے معنی میں لیں گے تب انداز بالکل بدل جائے گا. اب یوں ترجمہ ہوگا، گویا حضرت فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے.
تو اب یہ دعا کا جملہ ہوا. اگر دعا کا جملہ ہے تو دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ یہ کہہ دے کہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا قبول نہیں ہوئی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ لاکھ گناہ کیا ہے تم نے، لیکن اگر ہمارے پیغمبر کے پاس آ جاؤ اور ہمارا پیغمبر تمہارے لیے دعا کر دے. باقاعدہ آیت موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے، جاؤک، اے میرے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ، اور آپ کے پاس آن کے یہ استغفار کرتے، مگر ان کا استغفار کرنا انف نہیں تھا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ہما پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار فرما دیتا. نتیجہ کیا ہوتا؟ اب قرآن کے جملے ہیں یہ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آن کے استغفار کرتے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ہما پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار فرما دیتا. اب جو قرآن کا جملہ ہے عجیب ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 بدماشیاں کرنے کے بعد اگر کوئی پیغمبر کے پاس آ جاوے اور رسول اللہ اس کے لیے ہاتھ بلند کر دے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے. تو جب ساری دنیا کی دعا قبول ہو پیغمبر کے صدقے میں، تو کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کی دعا قبول ہو، اس رسول کی دعا خود قبول نہیں ہوگی، اس پیغمبر کی دعا خود قبول نہیں ہوگی. اور پیغمبر کی دعا آپ کے لیے کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسینہ، جو اللہ سے محبت، حسین سے محبت کرے، خدا تو اس سے محبت کر. گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو معشوق خدا بننا، اگر چاہتے ہو محبوب خدا بننا، آسان نسخہ ہے، عاشق حسین بن جاؤ، معشوق الہی بن جاؤ گے. محب حسین بن جاؤ، محبوب خدا بن جاؤ گے. اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں تاریخ میں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ روایت کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی ہم کو گائیڈ لائن ہے روایات سے کہ اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ کہہ رہی ہے تو کس کو مانا جائے گا؟ قرآن کو یا حدیث کو؟ حدیث کو. اس لیے کہ اہل بیت نے کہا کہ اگر ہماری روایات قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو دیوار پہ دے مارو. ہم نے کہی نہیں یہ بات. اب اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر کا فرمانا کچھ ہے، قرآن کا کچھ ہے. پیغمبر نے کیا نسخہ دیا ہم کو؟ اگر معشوق خدا بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا نعیم صاحب؟ عاشق حسین بن جاؤ. محبوب خدا بننا ہے، محب حسین. یہ پیغمبر کا نسخہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ عجیب ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. نتیجہ کیا ہوگا میری اتباع اور پیروی کا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور یہ قرآن کا نسخہ ہے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے اس کو 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک، اگر پیغمبر کی پیروی کرو گے تو 2 چیزیں تم کو ملیں گی. کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے لیے قرآن آگے کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پیغمبر کا نسخہ ہے کہ حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قرآن کا نسخہ ہے میری پیروی کرو رسول کے، میرے پیغمبر کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہاں دو الگ الگ نسخے آ گئے نہیں آ گئے؟ قرآن کا نسخہ ہے اللہ سے محبت چاہتے ہو اللہ کی تو میرے پیغمبر کی پیروی کرو۔ حدیث کہتی ہے اللہ سے محبت چاہتے ہو اللہ کی تو حسین سے محبت کرو۔ تو دونوں میں کس کو مانا جائے؟ جواب، یہ اس وقت سوال پیدا ہوگا کہ دونوں میں کس کو مانا جائے جب آیت اور حدیث میں ٹکراؤ ہو۔ یہاں ٹکراؤ کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اتباع کیا ہے؟ جو پیغمبر نے کیا وہ تم کرو۔ تو کیا پیغمبر کو حسین سے محبت نہیں تھی؟ کیا پیغمبر کو حسین سے لگاؤ نہیں تھا؟ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے کہ سر کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیے جب تک حسین اتر نہ جائے؟ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے کہ اگر حسین گر پڑے ہیں تو کسی کو حق نہیں ہے پیغمبر خطبہ توڑ کر کے اتریں گے، حسین کو اٹھائیں گے، لے کے دوبارہ ممبر پر آئیں گے؟ تو اس کا مطلب اتباع یعنی پیروی۔ حسین سے پیغمبر نے بھی محبت کی ہے۔ اب اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہ صرف حسین سے محبت نہیں بلکہ قرآن کے مطابق پیغمبر کی اتباع کر رہے ہیں۔ دونوں صورتیں میں ہم محبوب خدا بن سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، آج 7ویں محرم ہے، کہ کس قدر رسول اللہ کو عشق تھا اپنے فرزند سے، کس قدر پیار تھا پیغمبر کو اپنے اس نواسے سے۔ مشہور داستان ہے، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت خطبہ دے رہے ہیں، بہت توجہ سے سنیے اس کو۔ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ امام حسین سلام اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، گر پڑے۔ دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ انسان کامن سینس بھی یوز کرے۔ ابھی فرض کیجئے یہاں مجلس ہو رہی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے آپ 4 لوگ 5 لوگ مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، فاصلے ہی پر صحیح بیٹھے ہیں۔ اتنے میں میرا بیٹا آ جائے، میرا نواسا آ جائے، چھوٹا بچہ، اور گر پڑے آ کر کے، مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ مجھ کو جا کے اس بچے کو اٹھانے کی ضرورت ہے؟ 10 لوگ دوڑ پڑیں گے، ارے مولانا بیٹھیے، آپ زحمت نہ کیجئے۔ چلیے آج یہ کورونا کی وجہ سے بھیڑ نہیں ہے، آپ پہلے زمانے کی مجلسوں کا تصور کیجئے، 50 لوگ دوڑیں گے نہیں دوڑیں گے؟ بیٹھیے مولانا آپ، میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ مجھ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے کہ وہاں خطبہ چل رہا ہے، حسین علیہ السلام گر پڑے ہیں، پیغمبر نے خطبہ روکا، اترے، گئے، حسین کو اٹھایا، لے کے آئے۔ یہ پبلک کہاں چلی گئی تھی؟ ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے، ہر بات روایت میں تھوڑی ہے، کچھ آدمی اپنا کامن سینس یوز کرے۔ یہ پبلک کہاں چلی گئی تھی؟ 150 200 400 جو لوگ تھے پیغمبر کے اس جلسے میں، اس تقریر میں، اس خطبے میں، ان کو چیخنا چاہیے، یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، حضور آپ تشریف رکھیے، میں لاتا ہوں۔ پبلک کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر خود گئے۔ اگر پبلک گئی ہوتی، اگر پبلک اٹھی ہوتی تو رسول اللہ کو وراثت صاحب چھوڑ کر کے خطبہ توڑ کے اترنے کی ضرورت تھی؟ نہیں نا۔ تاریخ کہتی پیغمبر اترے کا مطلب پبلک نہیں گئی۔ تو کوئی بھی آدمی کتاب پڑھنے کے بعد یہ سوال کرنے پر مجبور ہے کہ بابا پبلک کہاں چلی گئی؟ اس کا ایک جواب شاید، اب میں پہلے ہی کہہ دوں کہ یہ میرا جواب قابل قبول نہیں ہے، کیوں نہیں ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مین پرابلم تھی اس وقت کے لوگوں کو، وہ یہ کہ وہ صرف رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے،
ان کے ساتھ جو اصل پرابلم تھی وہ یہ کہ وہ حضرت علی سلام اللہ علیہ کے بیٹے بھی ہیں. کہ تو علی کا بیٹا ہونا کون سی دقت کی بات ہے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہ یہی تو اصل مصیبت ہے. رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری میں، واقع کربلا ہوا ہے سن 61 ہجری میں. تو پیغمبر کی وفات اور پیغمبر اور امام حسین کی شہادت کے بیچ پورے کتنا فاصلہ ہے؟ 50 برس کا. امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے سن 40 ہجری میں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے سن 61 میں شروع میں. تو مولائے کائنات کی شہادت اور امام حسین کی شہادت کے بیچ کتنا ڈیفرنس ہے؟ نیئر اباؤٹ 20 سال سے کچھ زیادہ. اس لیے کہ رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے اور محرم میں بالکل شروع میں 61 کی شروعات، 60 مان لیجئے اس کو. تو 20 برس نیئر اباؤٹ امیر المومنین کی شہادت کو گزر چکا ہے، اور 50 برس رسول اللہ کی وفات کو گزر چکا ہے. آفٹر 50 ایئر پیغمبر کی شہادت کے، وفات کے، اور آفٹر 20 ایئر امیر المومنین کی شہادت کے کربلا کا واقعہ ہوا ہے. 50 سال میں، 20 سال میں جنریشن چینج ہو جاتی ہے. جو لڑکا اس سال پیدا ہوا جس سال مولائے کائنات کی شہادت ہوئی، وہ کربلا آتے آتے 20 سال کا جوان ہے. جو شخص رسول اللہ کی وفات کے سال میں پیدا ہوا ہے وہ کربلا آتے آتے 50 سال کا انسان ہے. اتنا فاصلہ گزرنے کے باوجود جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ مشہور چیز ہے، نہیں چیز ہے. کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ پیغمبر کی وفات کے 50 برس کے بعد، آدھی صدی گزرنے کے بعد خیبر و خندق کے اتنا بغض بھرا ہوا ہے کہ سن 61 ہجری میں یزیدی افواج میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کے اس سوال پر سلام اللہ علیہ جب انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، جواب کیا تھا؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں. سوال، آخر مولائے کائنات سے کیا دشمنی ان کو ہے؟ جس آدمی کو پیغمبر نے اپنا بھائی کہا ہے، جس انسان کے لیے پیغمبر نے غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس انسان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس آدمی نے کیا بگاڑا ان لوگوں کا کہ جس کی شہادت کے 20 سال کے بعد بھی دل سے بغض نہیں نکلا، کہہ رہے ہیں بغضاً لأبیک، ہم نے تمہارے باپ کی دشمنی میں تم کو مار رہے ہیں. 50 برس کے بعد بغض نہیں نکلا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بغضاً لأبیک تمہارے باپ کی. کیا کیا ہے حضرت علی علیہ السلام نے؟ ہے کوئی جواب کسی کے پاس اس کا؟ سوائے اس کے خیبر میں علی، خندق میں علی، بدر میں علی، احد میں علی، ہے نا؟ اور ہر جنگ میں یہ جو آج مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ علی کے ہاتھ کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا. تو مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن وہ کسک خیبر والی باقی ہے، خندق والی باقی ہے، شروع کی پہلے مرحلے میں بدر والی باقی ہے. 50 برس کے بعد کربلا آتے آتے وہ دشمنی اور وہ کسک، وہ ٹیس ابھی ان کے دلوں میں باقی ہے. تو پیغمبر کی زندگی میں ہے کہ ابھی تو صاحب بدر کو 10 سال ہوا ہے، ابھی تو 5 سال فلاں جنگ کو ہوا ہے، ابھی تو 7 سال فلاں جنگ کو ہوا ہے. تو وہ ٹیسیں سب کی تازہ تھی. جب 50 سال کے بعد یہ حال ہے تو اس وقت تازہ رہے گی نہیں رہے گی؟ اب امام حسین گر پڑے ہیں، جو میں نے آپ کو
شروع میں عرض کیا، اب امام حسین گر پڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں پبلک چھوڑو یار، یہ علی کے بیٹے ہیں نا. یہ ایک آپ جواب دے سکتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں سے سب کو حضرت علی سے کچھ نہ کچھ دقت تھی، اور آج جو حسین گرے ہیں پبلک میں یہ سوال آنا فطری ہے کہ چھوڑو یہ علی ہی کے بیٹے تو ہیں. یہ جواب ہم دے سکتے ہیں، بٹ یہ جواب قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں ہے یہ جواب؟ کہ کیا اس مجمع میں اور اس مجلس میں پیغمبر کی نشست میں جو لوگ تھے سب دشمن ہی تھے علی کے؟ سب وہی لوگ تھے کہ جن کے چچا باپ بھائی خیبر خندق بدر احد میں مارے گئے ہیں؟ سلمان کہاں چلے گئے تھے؟ ان کو بھی دشمنی تھی معاذ اللہ علی سے. مقداد کہاں چلے گئے تھے؟ عمار کہاں چلے گئے تھے؟ یہ لوگ کیوں نہیں اٹھے جب حسین گرے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی یہ سلمان تو منا اہل البیت کی کیٹیگری میں ہے، ابو ذر تو منا اہل البیت کی کیٹیگری میں ہے، یہ لوگ کیوں نہیں دوڑے؟ آپ اس کا جواب دیں ہو سکتا ہے جس دن یہ کیس ہوا اس دن یہ لوگ نہ رہے ہوں. یہ جواب، لیکن یہ کوئی جواب ہے؟ یعنی جتنے عاشقان اہل بیت تھے، جتنے عاشقان حسین اور عاشقان علی علیہم الصلاۃ سب ایک ساتھ اس دن مجلس سے غائب ہو گئے تھے. کوئی تو رہا ہوگا. یہ لوگ کیوں نہیں دوڑے؟ جب حسین گرے تو سلمان کیوں نہیں دوڑے؟ سلمان نہیں تھے، ابوذر تھے، ابوذر کیوں نہیں گئے؟ ابوذر نہیں تھے، مقداد تھے، کیوں نہیں گئے؟ اور تاریخ کہتی ہے کہ کوئی نہیں گیا. اس لیے اگر کوئی گیا ہوتا اٹھا لیتا تو رسول اللہ کو خطبہ توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عقل کہتی ہے ان کو جانا چاہیے، تاریخ کہتی ہے کہ کوئی گیا نہیں. مطلب اس بنا پر کہہ رہے ہیں ہم کہ اگر گیا ہوتا تو رسول اللہ کیوں جاتے؟ تو تاریخ کہتی ہے رسول اللہ نے خطبہ توڑا، اترے، گئے، اٹھایا، لے آئے. سوائے اس کے وراثت صاحب، سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا اعظم صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا بڑپن ہے کہ تشریف لے آئے. اس کے علاوہ قبلہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب ممکن ہے سوائے اس کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلمان نہ اٹھیں، ابو ذر نہ اٹھیں، مقداد نہ اٹھیں. گئے ہوں گے، اٹھے ہوں گے، شاید ارادہ کیا ہو، لپکے ہوں. میں بھی، اور کیا جواب ہے؟ میں بھی. حضرت نے کہا ہو ممبر سے بیٹھیے سب لوگ، کوئی نہیں جائے گا، میں خود جاتا ہوں. یہ کہہ کے شاید پیغمبر نے روکا سب کو، خطبہ توڑا، اترے، گئے، اٹھایا، لے کے آئے. اگر ہم اس کو مان لیں تو پیغمبر سے سوال ہوگا یا رسول اللہ کیوں خطبہ توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ایک سے کہتے بھائی اٹھا لاؤ، بہت محبت تھی، آپ بغل میں اپنے ساتھ ممبر بٹھلا لیتے. یہ پبلک کو روک کے آپ کیوں گئے؟ عجب نہیں. حضرت جواب دیں، بچپنا صحیح، آج سب کو اوقات بتا دی جائے، کل کو کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ بچپن ہی صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. سب اہل بیت کے مقابلے میں اپنی حیثیت پہچان لیں. یہ کسی کو منہ چھینٹنے کا وقت قیامت تک نہیں مل سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ بچپنا تھا حسین کا، ہم ہی نے صحیح مگر اٹھایا تھا. جی نہیں، امامت کو کسی کے سہارے کی ضرورت. اب اس کے بعد پھر آئیے فطرت خطابت پر. اترے، خطبہ رکا، واپس آئے. اب کیا ہوتا ہے خطابت میں، مجلس میں؟ فرض کیجئے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ڈسٹربنس ہو گیا، اذان آنے لگی، تو یہ ہوا کہ صاحب کیمرہ بند کرو، کہ مجلس بھی رک گئی. اب اس کے بعد جب ہم شروع کریں گے تو ہاں چلیے بھائی یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، ایک صلوات پڑھیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا. یہی کہہ کے تو بات آگے بڑھائی جاتی ہے. اگر کسی اسپیچ میں، کسی تقریر میں ڈسٹرب ہو جائے تو خطیب کیا کرے گا؟
وہ چاہے مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی ہو. اسی طرح ہاں تو میں یہ کہہ رہا اب جب یہ پیغمبر کا خطبہ رکا, تقریر رکی, پیغمبر اترے, اٹھا کے لے آئے, تو کیا کرنا چاہیے تھا رسول اللہ کو؟ خطابت کا طریقہ کیا؟ قبلہ و کعبہ ماشاءاللہ بڑے خطیبوں میں شمار ہوتا ہمارے فیض آباد کے, فرمائیے یہی تو. ہاں چلو بھائی تو ہوتا رہتا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, یہ کہہ کہ پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر آپ تاریخ اٹھائیے, اب جو پیغمبر اترے, امام حسین کو آغوش میں لیا, واپس آئے, تو پچھلی تقریر سے کوئی واسطہ نہیں. اب ممبر پر آئے, ایک نئی آیت پڑھ دی, یا رسول اللہ کیا آپ بھی معاذ اللہ ہر صلوات کے بعد نیا موضوع, آپ بھی استغفر اللہ معاذ اللہ بے ربط گفتگو فرماتے ہیں؟ عجب نے حضرت فرمایا اچھا اگر میں بے ربط گفتگو کروں گا تو پھر ڈھنگ کی بات کرنے والا کائنات میں کون ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ اچانک آپ اترے گئے اور پھر نئی آیت, پچھلی بات کہ تم پچھلی تقریر سے اس آیت کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ تب کا ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے. ہم نے کہا واقعہ یہ کہ حسین گرے ہیں. آیت کیا پڑھی پیغمبر نے وہ سنیے, تب سمجھ میں آ جائے گا دونوں کا رب. پیغمبر واپس آئے, ممبر پر حسین علیہ السلام کو لے کر کے, جانے قربان حسین پر کتنا چاہتے تھے رسول اللہ اپنے اس فرزند کو. حسین گرے, پیغمبر اترے, اٹھایا, ممبر پر آئے, بجائے پچھلی گفتگو کو کنٹینیو کرنے کے آیت پڑھتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ بالکل بے ربط کا تقریر سے ربط کیوں جوڑتے ہو؟ حسین سے جوڑو, حسین گرے تھے. اچھا آیت بھی وہی ہے بالکل اولاد والی کہ تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش کا سبب ہے. ہم نے کہا اگر ہم اس واقعے سے جوڑتے ہیں تب تو سیدھا سیدھا مطلب نکلتا ہے کہ یعنی آیت کیا ہے؟ تمہارا مال تمہاری اولاد, بولیے, آزمائش کا سبب ہے. کب پڑھا رسول اللہ نے اس کو؟ حسین گرے, خطبہ توڑا, اترے, لے کے آئے, اس آیت کو پڑھا. رابطہ صاف ہے نا. یعنی حسین علیہ السلام گرے نہیں تھے, یہ رسول اللہ کا امتحان تھا. اگر امتحان نہیں تو اس آیت کی تلاوت کا کیا مطلب ہے بھئی؟ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا حسین گرے نہیں تھے, بلکہ یہ بھی ایک طرح سے پیغمبر کا امتحان تھا. جبھی تو پیغمبر نے کہا بھیا اولاد آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ اس میں کون سی آزمائش آپ کی ہے؟ حسین کے گرنے سے آپ کی آزمائش کا کیا تعلق ہے؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دیں, کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے, تم کو تو نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ تم خود ہی ذاکر و خطیب ہو. خطابت کا مزاج یہ ہے, خود توجہ فرمائیے آپ, کہ ذاکر خطیب سب برداشت کر لیتا ہے, دوران خطابت خلل اور ڈسٹرب برداشت نہیں کرتا. یہ فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حسین گرے نہیں تھے, گویا اللہ اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے, اور میں نے خطبہ توڑ کے حسین کو اٹھا کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. صلوات در محمد و آل محمد. اس سے بڑھ کے کیا مرتبہ ہوگا امام حسین سلام اللہ علیہ کا؟ جو ہوتے ہیں نا چاپلوسی میں باتیں کرتے ہیں. ایک دن بہت مشہور قصہ ہے, لیکن یہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ دیکھیے عظمت حسین کیا ہے. ایک دن پیغمبر نے کاندھے پہ بٹھا لیا, لے کے جا رہے ہیں. کسی صاحب نے سوچا ہوگا, واللہ عالم بھائی اس کے دل میں کیا ہے ہمیں کیا پتا, لیکن سوچ تو سکتا ہے, ہو سکتا ہے سوچا کہ یار تھوڑا کرے پیغمبر کچھ خوش ہو جائیں گے. کہنے رہے بھیا ماشاء اللہ کیا زبردست سواری ہے. بجائے خوش ہونے کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ہمیں یہ کیوں نہیں کہتے کیا بہترین سوار ہیں؟ تو حسین, اللہ اکبر, اللہ تو حسین کا لحاظ کرے, جب تک اتر نہ جائیں سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. پیغمبر تو حسین کا لحاظ کریں, ناقہ بن جائیں, سواری بن جائیں, خطبہ توڑ دیں,
کوئی بھی ہوگا سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آخر حسین کیا ہیں؟ اتنا خیال ان کا کیا جا رہا ہے، اللہ سے لے کے، جبریل سے لے کے، فرشتوں سے لے کے، پیغمبر تک، حضرت علی تک، امام حسن تک، جو ہے وہ حسین حسین۔ ہمارا آپ کا بھی حال یہی ہے بھائی، ہمارے اور آپ کے کیا مولا امام نہیں ہیں؟ بولیے، کئی دن ماتم کرتے ہیں مولا کائنات کا؟ 3 دن۔ جناب فاطمہ کیا مظلومہ نہیں ہے؟ 15 دن۔ امام حسن 1 دن، بقیہ امام۔ ہمارا بھی حال وہی ہے، 2 مہینہ 8 دن تو خالص محرم کے نام پر حسین حسین، اور اس کے بعد جو وقت بچتا ہے تو کبھی ابا کا 40واں ہے، کبھی ان کا دیسا ہے، کبھی ان کی برسی ہے، بس 2-4-10 دن چھوڑ دیجئے ولادتوں کے، ایک آدھ 9 ربیع الاول کو سال بھر کہیں نہ کہیں حسین 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 چل رہا ہے۔ کیا ہے حسین؟ کیوں اتنا لحاظ کیا جا رہا ہے حسین کا؟ جواب وہی ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے خدا کے لیے۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو سناؤں، یزید کا مقصد کیا تھا پورا کا پورا؟ دین مٹانا، اور اسی بنیاد پر وہ امام حسین سے بیعت لے رہا تھا کہ ہم جو کچھ بدماشیاں کرنے جا رہے ہیں حسین اس پر چپ ہو جائے۔ یہی نا مقصد تھا۔ یزید کا پورا پروگرام یہ تھا کہ دین کو توڑ مڑوڑ کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ امام حسین سامنے آئے، بیعت نہیں کروں گا، بیٹا مر جائے کوئی بات نہیں ہے، بھائی مر جائے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب تو آسان ہے۔ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، ایک 10-15 منٹ، لا دینا، دیکھیں آپ امام حسین کیا ہیں؟ لا دینا لمن لا حیاء اللہ، اس کے پاس دین نہیں جس کے پاس غیرت نہیں ہے۔ تو غیرت کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی انسان کی دینداری بڑھتی جائے گی اتنی غیرت بڑھتی جائے گی۔ جتنا انسان مومن ہوگا مولانا داؤد صاحب اتنا ہی غیرت مند ہوگا۔ اگر کوئی انسان کل ایمان ہو، وکیل صاحب، تو اس سے بڑا غیرت دار تو کوئی کائنات میں نہیں ہوگا۔ امام حسین سے بڑا صاحب ایمان کوئی ہے ان کے زمانے میں؟ علی کی طرح وہ بھی کل ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو امام حسین سے زیادہ غیرت دار کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ سنا دوں غیرت، 1 منٹ میں آپ سنیے امام حسین سلام اللہ علیہ کی غیرت کا عالم کیا تھا۔ جب حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ گھوڑے سے گر پڑے ہیں تو جو مقاتل میں لکھا ہے مولانا محفوظ صاحب کہ کچھ دیر تک امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ یزیدی فوجی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ امام حسین زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ کیفیت تھی کربلا میں گھوڑے سے گرنے کے بعد، لیکن ہیبت کا عالم یہ تھا کہ اس کے باوجود کوئی قریب نہیں جا پا رہا تھا امام حسین کے۔ ایک سپاہی آتا ہے، کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ حسین زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیسے؟ آیا قریب کہ آواز اس کی امام حسین کے کان میں جا سکے، رخ کیا خیموں کی طرف اور چلایا زور سے، ارے تم لوگ وہاں خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ غیرت کا عالم یہ ہے کہ جب کیفیت امام حسین کی تھی، روایت کہتی ہے کہ جیسے اس ملعون نے آواز دی، امام حسین علیہ السلام اس کیفیت کے عالم میں بھی گھٹنیوں کو ٹیک کے مولا اٹھنے لگے اور فرماتے ہیں میری جنگ تم سے ہو رہی ہے، ان بچوں نے میرے کیا بگاڑا ہے، عورتوں نے کیا بگاڑا۔ اندازہ ہوا آپ کو امام حسین کی غیرت کا کیا عالم تھا؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اب آئیے دوسری طرف، حضرت زینب سلام اللہ علیہا شریک کار حسین ہے، معمولی ایمان ان کا ہے، بولیے۔ تو جب ان کا ایمان بھی معمولی نہیں ہے تو غیرت ان کی معمولی ہوگی۔ اور ایک یہ بھی دیکھیے کہ عورتوں کے اندر غیرت زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کیوں اتنا حسین حسین ہے، غیرت زیادہ ہوتی ہے۔
لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں کیسے صبر کیا جناب زینب نے. اکبر کی لاش آئی ہے، کڑیل جوان، معمولی صدمہ نہیں ہے، روئی ہے، تڑپی ہیں، بد دعا نہیں کی. کہیں سنا آج تک آپ نے؟ اپنے لیے ضرور کہا، بعض کتاب مل جاتا ہے کہ آئیں گری اور فرماتی ہیں یا لیتنی کنت ھذا الیوم عامیہ، کاش میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی. لیکن بد دعا کی؟ چھوڑیے، جانے دیجئے. امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. اب اس سے بڑا صدمہ تو حضرت زینب پر نہیں ہو سکتا نا. جناب زینب کے لیے اس سے بڑا صدمہ کوئی ہو سکتا ہے کہ سامنے بھائی ذبح ہو رہا ہے، تکلیف ہوئی ہے، فریاد کی ہے ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. یہ اذیت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود آج تک سنا آپ نے کہ اس وقت جناب زینب نے بد دعا کی؟ بولیے. شہادت کو ہو گئی، شام غریبہ آ گئی، خیمے جلا دیے گئے. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بیویاں نکل رہی ہیں، بد دعا کی. 11 محرم آ گئی، اس راستے سے لے جایا گیا ہے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہیں. امام حسین کی لاش دیکھنے کے بعد اب میں کیا کروں، آپ کو زیادہ اذیت پہنچانا مقصود نہیں ہے، لیکن سنیے آپ کہ جس آدمی کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا ہو، جس آدمی کے جسم مبارک پر 10 گھوڑے دوڑے ہوں، پامال کیا گیا ہو، زینب جیسی بہن اس جسم کی حالت کو اور کیفیت کو دیکھ کر کے بے ہوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ غش آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ آئی ہیں، ہاتھ لگایا ہے، اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدا ہماری یہ قربانی قبول کر لے اپنی راہ میں. آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ ایک بار بھی ایسے موقع پر بھی حضرت زینب علیہ السلام نے بد دعا کی ہو؟ اتنے بڑے بڑے حادثات گزر گئے صدیقہ طاہرہ کے اس جانشین پر، جناب زینب پر، ثانیہ زہرا پر بد دعا نہیں کی. لیکن کہاں بد دعا کی؟ قافلہ چل پڑا 11 محرم کو. یہ جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں یہ روایت میں نے نہیں پڑھی ہے، میرے ایک استاد تھے، انہوں نے نقل فرمایا کہ جب مولا کائنات چوتھے مرحلے پر خلیفہ ہوئے ہیں تو وہاں سے یہ کیپٹل جو ہے مدینے سے شفٹ کیا کوفہ. تو پہلے خود آ گئے کوفہ، بعد میں جب شاید مکان سیٹ ہو گیا ہوگا تو امام حسن پورا گھر لے کر کے آئے. اسی دروازے کوفہ پر قافلہ روک دیا گیا اور امام حسن نے پیغام اندر کہلوایا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، بابا کیا حکم ہے؟ مولا کائنات کا جواب آیا قافلہ وہیں روک دو، رات کو اندر آئے گا. ہے نا؟ 20 سال ہو گیا اس کیس کو، 22 سال. زندگی میں کبھی جناب زینب کو یہ واقعہ یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو؟ اب جب سن 61 کو یہ قافلہ دروازے کوفہ پہ روکا گیا ہے تو جناب زینب کو اپنے بابا کے زمانے کی بات یاد آئے گی نہیں یاد آئے گی؟ کہ ایسے ہی بابا کے زمانے میں روکا گیا تھا، مگر احتراماً روکا گیا تھا، پردے کے لیے روکا گیا تھا رات میں. یاد آیا؟ پوچھا یہ قافلہ کیوں روک دیا گیا ہے؟ اور جواب ملا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے. اب تک بد دعا نہ کرنے والی حضرت زینب، یہ غیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے میرا ساتھ صاحب؟ اب بی بی نے فرمایا بس آ جاؤ سب لوگ، ہاتھ اٹھاتی ہوں بد دعا کے لیے، تم لوگ آمین کہو. ہے نا؟ یہ غیرت کی بات تھی. یہ غیرت کی بنیاد پر بد دعا ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی غیرت حضرت زینب سے کم ہے؟ لیکن روایت کیا کہتی؟ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ اٹھایا نظر پڑ گئی امام کے سر بریدہ پر، دیکھا آنکھوں سے آنسو. ارے ماں جائے بھیا کیوں؟ امام حسین جیسا غیرت دار آدمی اس موقع پر فرماتے ہیں بہن بد دعا نہ کرو، چلی جاؤ دربار میں. سوال ہوگا نہیں ہوگا آخر کیا ہے
کہ امام حسین جیسا غیرت دار آدمی یہاں آ کر کے برداشت کر رہا ہے، چلی جاؤ، سوائے اس کے کیا جواب ہے آپ کو؟ تاکہ مقصد کامیاب ہو جائے، تاکہ یزید کے چہرے سے نمائشی نقاب اسلام کی اتاری جا سکے، تاکہ اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ تو جس حسین نے اپنی غیرت تک کو بالائے طاق رکھ دیا دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، مذہب کے لیے، انصاف سے بتائیے اس حسین کی شہادت کے بعد یا شہادت سے پہلے خدا حسین کا لحاظ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ حسین نے اپنے لیے تو نہیں کیا نا، سب میرے دین کے لیے کیا ہے۔ رسول اللہ لحاظ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ حسین نے سب کیا ہے، اسلام کے لیے کیا ہے۔ اور ہمارے آپ کے لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حسین نے سب کیا ہے ہمارے لیے۔ تو لہذا اب جب حسین کا معاملہ آ جائے تو کیسا مال، کیسی اولاد، کیسی جائیداد، سب حسین پر قربان۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے ہمارے دین کے لیے سب راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ بچپنے سے لے کر کے اور آخر تک جو ہے وہ چاہے رسول اللہ ہوں، بلکہ پچھلے انبیاء بھی سب نے حسین کو یاد کیا ہے، سب نے حسین کا غم منایا ہے۔ حتیٰ کہ آج 7 محرم کی مجلس ہے یہ، عموماً ہم لوگوں کے یہاں 7ویں محرم کو امام حسن علیہ السلام کے یتیم حضرت قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے امام حسن نے بھی یاد کیا ہے، حتیٰ کہ اس وقت جب خود امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت ہے۔ روایت کہتی ہے جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا نا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا، امام نے فرمایا کوئی میری بہن کو بلا دے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آئیں، بھیا عباس دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے، حسین دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ تشت لایا گیا، لگن لائی گئی، امام حسن کو استفراغ قے ہونا شروع ہوئی، جگر کے ٹکڑے۔ آپ بتائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ امام حسین ہیں بغل میں بیٹھے ہوئے بستر کے پاس، امام حسن کی کیفیت دیکھی، امام حسین نے رونا شروع کیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا، امام حسن اپنا درد بھول گئے، اپنی تکلیف بھول گئے۔ فوراً کہتے ہیں بھیا حسین کیا بات ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ امام حسین نے کہا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے آنسو نہیں آئے گا۔ اس موقع پر جب امام حسن کی کیفیت یہ ہے، سنیں گے آپ، اپنا غم بھول کے فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مگر اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے شہادت سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، امام حسن نے یاد کیا امام حسین کو، اور صرف یاد ہی نہیں کیا حسین کی کربلا کو، بلکہ اس کا انتظام کیا۔ جب آ گیا عاشور کا دن اور ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے، اب بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن بار بار آتے، ماں کہتی ہے جاؤ، چچا کے پاس آتے ہیں، اجازت تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے حسن کی نشانی ہو۔ جب کئی بار ہو گیا نا تو تاریخ کہتی ہے کہ آئے اپنے اس مخصوص خیمے میں، یہ سر زانوؤں میں ڈال کے رونا شروع کیا۔ قاسم تمہارا خون چچا نے اجازت نہیں دی شہداء کے خون میں شامل ہو، رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ بہرحال ماں ہوتی ہے، ماں کو احساس ہوا، آ گئی، کیا بات ہے بیٹا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا یاد ہے تم کو جب تمہارے باپ کا آخری وقت تھا، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک پرچہ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب دنیا بھر کے سارے غم تمہارے سینے پر اکٹھا ہو جائیں تو بیٹا قاسم اس پرچے کو کھول لینا، اس تعویذ کو کھول۔ اب اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ امام وقت کی نصرت کا موقع نہ ملے؟ بیٹا کھولو تعویذ۔ اب جو تعویذ کھولا قاسم خوش ہو گئے۔ کیا لکھا تھا؟ بیٹا قاسم عصر عاشوراء حسین کی مدد کرنا۔ خوش ہو گئے۔
بس 2 جملے آ گئے، چچا اجازت، تم میرے بھائی کے نشانی ہو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا مگر چچا بابا کہہ رہے ہیں جاؤ۔ کہاں؟ وہ پرچہ دکھلا دیا۔ ایک زمانے کے بعد بہت کم جگہیں ہیں کربلا میں جہاں امام حسین اتنا روئے ہیں، بہت کم ہے۔ یہاں یہ ہے نا کہ جیسے ہی پرچہ دیکھا قاسم کو کلیجے سے لگایا، اتنا روئے کہ بعض تو کہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ امام کو غش آ گیا۔ بیٹا بڑی زبردست سفارش لے کے آئے ہو، کل 13 سال کی عمر ہے، کل 13 سال، مگر کیا فن ہے جنگ کا۔ ایک بات اور عرض کروں، کربلا والوں کی ایک سب سے بڑی مصیبت وسیم صاحب یہ ہے نا، خیبر کے جنگ بیان ہوتی ہے، خندق میں مولا کی شجاعت بیان ہوتی ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں، لیکن کربلا کے بہادروں کی جنگ کہاں بیان ہو؟ مگر آج ذرا سا سن لیجیے آپ، اتنے کم سن تھے، کل 13 سال کی عمر ہے، کہ کہتے ہیں جو رکاب نہیں ہوتی اس میں پیر ڈالا جاتا ہے، وہاں تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا، اس کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قاسم کے گھوڑے پہ سوار کیا، جاؤ میرے لال۔ قاسم میدان میں آ گئے، ازرق بڑا زبردست پہلوان، کتابوں میں یہاں تک ملتا اکیلا 4000 آدمیوں کے برابر تھا، اور ادھر کون ہے؟ 13 سال کا لڑکا۔ فطری بات ہے، کیا دماغ میں آیا ابن سعد کے، اس نے ازرق سے کہا جاؤ دیکھو اس بچے کے مقابلے میں، وہ اپنے کو سمجھتا تھا، اس کو بری لگ گئی بات، میں 13 سال کے بچے کے مقابلے میں ایک لڑکا بھیج دیتا ہوں۔ ہلکے میں لیا اس نے حضرت قاسم کو، ایک گیا، قاسم نے واصل جہنم کر دیا۔ 4 لڑکے تھے اس ازرق ملعون کے، چاروں باری باری گئے اور چاروں کو قاسم نے واصل جہنم کر دیا۔ ایسا بہادر آدمی، 4 لڑکے جس کے 13 سال کے لڑکے نے مار ڈالے ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہے، اس سے بحث نہیں، اپنی عقل سے سوچئے کہ اس وقت ازرق کے جلال کا عالم کیا ہوگا، اس کے تیش اور اس کے غصے کا حال کیا ہوگا۔ ہر بات کتاب تھوڑی لکھے گی، عقل سے سوچو۔ کتاب تو اتنا کہتی ہے کہ جب 4 لڑکے اس کے مار دیے گئے تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اب پورے غصے میں آیا میدان میں، کہتا ہے آج میں نے اگر اس لڑکے کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ نہ رکھا تو میرا نام بھی ازرق نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا۔ حضرت زینب نے کہا بھیا خیر تو ہے؟ امام نے کہا زینب دعا کرو ازرق شانی میرے بچے کے مقابلے میں۔ وہی میں نے کہا نا کہ علی کی شجاعت بیان ہوتی، نعرہ لگتا ہے، اور اس 13 سال کے بچے کی بہادری کیسے بیان ہو؟ بس اتنا سن لیجئے، ازرق آیا میدان میں، قاسم نے گفتگو شروع کی، تم ہی ازرق ہو جس کو کہتے ہیں 4000 سوار کے برابر ہے؟ کہاں؟ ادھر اتنے میں قاسم نے جو تلوار اٹھائی، تاریخ کا جملہ کہوں، کھیرے کی طرح قاسم نے ازرق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنا بڑا بہادر آدمی۔ اب اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ مت پڑھو وسیع حسن، 13 سال کے قاسم، کیا ہنگامہ ہے فوج یزیدی میں۔ اب کہہ دیا گا بھیا یہ علی کے گھر آنے کے، ایک ایک کر کے نہیں ہو سکتا ان سے، ٹوٹ پڑو۔ ساری فوج نے مل کے ایک ساتھ قاسم پر حملہ کر دیا۔ ایک وقت وہ آیا جب حضرت قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، یا اماں ادرکنی،
روایت کہتی ہے باز شکاری کی طرح امام حسین جھپتے ہیں دشمن کی طرف، فوج میں بھگدڑ مچ گئی، ابھی قاسم زندہ تھے۔ تاریخ کہتی جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی قاسم کی آواز آتی تھی، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، چچا۔ اب جب پہنچے قاسم شہید ہو چکے تھے، امام حسین نے مرثیہ پڑھا، اے بیٹا قاسم، ارے تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو پکارے اور حسین تیری مدد کو نہ آ سکے، اور جب پہنچے تو کوئی فائدہ نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ، یہ ہمارے شیعہ عزاداری چینل کے بچے یا جو لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں، خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فریوار کا تنہا میرے بیٹا قاسم، فریوار کا تنہا میرے بیٹا قاسم۔ ٹکڑے ٹکڑے تیرا لاشا، ٹکڑے ٹکڑے تیرا لاشا میرے بیٹا قاسم۔ فریوار کا تنہا میرے بیٹا قاسم۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا جو یہ تیرا حال ہوا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے مقتل میں تو پامال ہوا، اور میں رہ گئی زندہ، اور میرے بھائی زندہ میرے بیٹا قاسم۔ فریوار کا تنہا میرے بیٹا قاسم۔ میں تیری لاش پہ یہ سوچ رہی ہوں دلبر، تجھ کو رونے کے لیے بیٹھے کہاں پر مادر ہے، کدھر تیرا سہرانا، کدھر تیرا سہرانا میرے بیٹا قاسم۔ فریوار کا تنہا میرے بیٹا قاسم۔ بس یہی دیکھ کے دل میرا پھٹا جاتا ہے، ایک قاسم کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے کہیں سر کہیں سینہ، کہیں سر کہیں سینہ میرے بیٹا قاسم۔ فریوار کا تنہا میرے بیٹا قاسم۔ تیری شادی کا نہ ایک روز گزرنے پایا،
उतरने पाया हूँ मैं डूबा तेरा सहरा میں ڈوبا تیرا صحرا میرے بیٹا قاسم ان میں فرخار کا تنہا میرے بیٹا قاسم سسکیاں لیتی ہے اشکوں سے منہ دھوتی ہے چپ کے کہیں شب کی دلہن روتی ہے آئے وہ ہو گئی بیوہ آئے وہ گئی بیوہ میرے بیٹا قاسم ان میں فرخار کا تنہا میرے بیٹا قاسم جیسے میں اجڑی ہوں اس طرح نہ کوئی اجڑے نہ کوئی اپنے جوان لال کے ٹکڑے دیکھے میں سہوں کیسے یہ صدمہ ایسا ہوں کیسے یہ صدمہ میرے بیٹا قاسم ان میں فرخار کا تنہا میرے بیٹا قاسم کیسے عرفان لکھے بین یہ ایک مادر کے اور مر جان بھلا کیسے مصائب یہ پڑھے ماں یہ کرتی نہیں نالا آئے کرتی رہی نالا میرے بیٹا قاسم ان میں فرخار